بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5 عادات رکھنے والی عورت سے اللہ تعالی سخت نفرت کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کے گھر والوں سے، آپ کی بیوی سے، آپ کی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے سخت نفرت کرنے لگیں؟ ایک مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن جانے انجانے میں مسلمان ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت سے کون سا شخص واقف نہیں ہے، جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے میرے بابا حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے بندوں کو ڈر سے اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے، زندگی بدل دینے والے سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملے ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں 5 عادتیں ایسی ہیں جن کے اپنانے سے اللہ تعالی عورت سے سخت نفرت کرتا ہے۔ جو عورت ان 5 عادتوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے سخت نفرت کرتا ہے۔ خدارا اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور ماؤں کو ان 5 بری عادات سے بچائے رکھنا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ نہ بنے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 5 خطرناک عادتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی عورت شوہر کے سامنے چیخ کر چلا کر بات کرنے والی عورت، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے شوہر کے سامنے تلخ لہجہ اپنانے والی عورت، چیخنا چلانا، ایسی عورت پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو عورت اپنے مجازی خدا اپنے شوہر کے آگے چیختی ہے، چلاتی ہے، بات کرنے کا طور طریقہ نہیں ہے، اس کی عزت نہیں کرتی، اس کو باتوں باتوں پر ذلیل کرتی رہتی ہے، یہ وہ بدبخت عورت ہے جس کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ ہی تو دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ عورت توبہ نہیں کرتی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں اپنی عورتوں کو تبلیغ کرو، اپنی عورتوں کو واعظ و نصیحت کرو کہ وہ اس بری عادات سے دور رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں، فرشتوں کی لعنت سے بچ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوسری عادت یتیم بچوں پر ظلم کرنے والی عادت۔ فرمایا، جو عورت یتیم بچوں پر ظلم کرتی ہے، یتیم بچے جن کا ماں باپ فوت ہو گیا ہو، باپ جیسا سہارا سر سے اٹھ گیا ہو، ماں نے دوسرا گھر آباد کر لیا، ماں نے دوسری شادی کر لی، اب ماں بچوں پر ظلم کرنے لگی، بچوں کو بات بات پر دکھ دینے لگی، درد دینے لگی، تکلیفیں دینے لگی، بچوں کا خیال چھوڑ دیا، بچوں کی فکر چھوڑ دی، بچوں کو اتنا تڑپایا یا اتنا رلایا، اتنا ظلم کیا کہ یہ بچے باپ کی قبر پہ جا کر ماں کی شکایت کرنے لگے، ماں کا شکوہ کرنے لگے۔ فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ لوگوں نے فرمایا، حضرت تیسری عادت کون سی ہے؟ فرمایا، تیسری عادت مہمان کے آنے پر منہ بنانے والی عورت۔ جب مہمان گھر آتا ہے تو عورت کا منہ گندا ہو جاتا ہے کہ اس آئے گئے مہمان کو عزت دینی پڑے گی، اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، اس کو پانی دینا پڑے گا، اس کو بٹھانا اٹھانا پڑے گا۔ یا کوئی مہمان گھر آئے، اس کو کھانا نہیں دیتی، اس کو پانی نہیں پلاتی، اسے عزت نہیں دیتی، الٹا بے عزت کر کے گھر سے رخصت کرتی ہے۔ فرمایا، ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نفرت کا نشانہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان کو اچھی نہیں لگتی، جن رحمت کو انسان برا بھلا کہتا ہے، برا بھلا سمجھتا ہے۔ نمبر 1، بیٹی۔ بیٹی جب تمہارے گھر میں آتی ہے تو وہ رحمت بن کر آتی ہے۔ بیٹی جب تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو خوشیاں منایا کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر تمہارے گھر میں آئی ہے۔ دوسری، بارش۔ جب بارش آتی ہے، بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر برستی ہے۔ تیسرا، مہمان۔ جب مہمان کی آمد ہو تو خوشیاں منایا کرو، خوش ہویا کرو، مہمان کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے گھر میں رحمت بن کر آیا ہے۔ مہمان کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، عزت کے ساتھ اسے رخصت کیا کرو۔ جب مہمان تمہارے
گھر سے نکلتا ہے تو وہ تمہاری گھر میں چھپی بلاؤں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، پریشانیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، بے برکتی کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت چوتھی عادت کون سی ہے؟ فرمایا چوتھی بری عادت ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے شوہر کا دل توڑنے والی عورت، شوہر کو دکھ دینے والی عورت، شوہر کو درد دینے والی عورت، باتوں باتوں پہ شوہر کا جینا حرام کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ جب تک یہ عورت توبہ نہیں کرتی، ان عادات سے باز نہیں آتی، اس عورت کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت پانچویں عادت کون سی ہے؟ فرمایا پانچویں عادت نماز نہ پڑھنا، نماز سے سستی کرنا۔ نماز کے قریب نہ جانے والی عورت جب نماز کا ذکر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، یہ کہ عورت بے نمازی عورت ہوگی جس نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عورت بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، تو قیام کیوں نہیں کرتی تھی، تو اللہ کے حضور کیوں نہیں جھکتی تھی؟ یہ عورت کہے گی کہ اپنے خاوند اور فیملی کے کام کاجوں نے مجھے مصروف کر رکھا تھا، اور خاوند کے ظلم کی وجہ سے، خاوند کے خوف اور دبدبے کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سنتے ہی میرا اللہ فرمائے گا فرشتوں فرعون کی بیوی آسیہ کو سامنے لے کے آؤ۔ فرعون کی بیوی آسیہ حاضر ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا اے بے نمازی عورت، فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھ، یہ آسیہ ہے ظالم بادشاہ کی بیوی، ظالم بادشاہ کی بیوی ہو کر بھی اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، ظالم بادشاہ کے گھر میں رہ کر بھی اس نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ تیرا شوہر ظالم تو نہیں تھا، نہ اس کا شوہر بادشاہ تھا اور ظالم تھا، اور وہ ظالم خود کو خدا کہنے والا ظالم۔ اس ظالم شخص نے آسیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، کھانا پینا بند کر دیا، تپتی ریت پر لٹاتا رہا، اس کے اوپر ظلم ڈھاتا رہا، لیکن اس نیک بندی نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی عورت کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا۔ اللہ فرمائے گا اے بے نمازی عورت، خاوند کا تیرا عذر غلط ہے، تو نے غفلت کی وجہ سے نماز نہ پڑھی، مجھے قیام نہ کیا، رکوع نہ کیا، مجھے سجدہ نہ کیا، شیطان کی گرفت میں آ کر تو نے ساری زندگی برباد کر ڈالی، قیمتی جوانی، قیمتی زندگی برباد کر ڈالی، دنیا کو بھی برباد کر دیا، آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ فرمائے گا فرشتوں جہنم کے دروازے کھول دو، اس بدقسمت اور بدبخت عورت کو جہنم کی طرف جانے دو، وہ اس وجہ سے کہ یہ عورت نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنا، ان 5 بری عادتوں سے بچائے رکھنا تاکہ تمہاری عورتیں اللہ کے غضب سے بچ جائیں، تمہاری عورتیں اللہ کے غصے سے بچی رہیں۔ یاد رہے تمہاری خواتین میں ایسی نوبت اب آتی ہے جب ان میں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہوں، اس لیے ہر ایک عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے، سیرت نبوی کا مطالعہ کرے۔ جب ایک عورت قرآن پڑھے گی، سیرت نبوی کا مطالعہ کرے گی، جب اسے شوہر کے مقام کا پتہ چلے گا، جب اسے شوہر کے مرتبے کا پتہ چلے گا تو وہ ہرگز بھی شوہر کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گی، وہ ہرگز بھی یتیم بچوں پر ظلم نہیں کرے گی، وہ کبھی بھی آنے والے مہمان کو ٹھکرائے گی نہیں، وہ کبھی بھی شوہر کا دل نہیں توڑے گی، وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گی۔ اپنی عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، دین کی تعلیم دینا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔